والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میری زندگی میں کچھ وقعت نہیں شعر و نغمہ کی، میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت ہے۔ مجھے ہنگامہ جند و جدل میں کیف ملتا ہے، میری فطرت کو جہاد کی خوریزی سے رغبت ہے۔ وہ جو 50,000 مظلوم قتل کر دیے گئے وہ سب ہمارے بھائی ہیں، وہ جو 10,000 ملبوں تلے دبے ہیں وہ امت مسلمہ کے جزو کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله وفي رواية آخر اذا اشتكى تداعى له سائر الجسد۔ مومنوں کی مثال اپنی محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، ان کے قلبی تعلق میں ایسی ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان جو قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کائنات کے سب سے بدترین کافر اور فتنے یہودیوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ وہ 1 لاکھ جو معذور کر دیے گئے، زخمی کر دیے گئے، وہ 20 لاکھ 2 ملین انسان جن کے گھر تباہ و برباد کر دیے گئے، وہ اس وقت بے گھر ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ اس زمین کو چھوڑنے پر تیار نہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ مجھے بتاؤ، اسماعیل ہنیہ کو اپنے گھر میں بلوا کر مروانے والے غداروں، تمہاری پوری زندگی، تمہاری پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تم نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں ہمیشہ خنجر گھونپا ہے۔ صالح العروری کی جاسوسی کر کے اسے شہید کروانے والوں، ملا اختر منصور کو جب وہ ایران سے واپس آ رہے تھے مخبری کر کے مروانے والوں، تم سارے کے سارے، ہمارے قائد علامہ فاروقی نے اس اسٹیج پر ابھی کہا تم یہودی النسل ہو، تم یہودی المذہب ہو۔ جب تم شام میں حزب اللہ، حسن نصر اللہ 15 سال مسلسل قتل عام کر رہے تھے، علماء کے مجمع کو، طلباء کے مجمع کو، یہاں مصنفین و مؤرخین و مؤلفین واعظین کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اسرائیل کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے۔ لبنان میں 30 سال تک بارڈر پر حزب اللہ قابض رہی، سنی مسلمانوں کو روک کر رکھا، اسرائیل کے بارڈر کو محفوظ کیا۔ یہ سارے کے سارے غدار ہیں۔ تمہارے نمائندے العربیہ ٹی وی پر بیٹھ کر صرف 48 گھنٹے پہلے کہا اکتب وصیتک وجمع شملک، اپنی وصیت لکھ لو، قبیلہ جمع کر لو، اصبحت ہدف الاول، اب تم ہدف اول ہو۔ من اشتراک غدن باعک اليوم، جس نے تمہیں کل خریدا تھا آج اس نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ حسن نصر اللہ کو یہ بات کہی اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر حسن نصر اللہ لبنان میں، بیروت میں زیر زمین بنکر میں مارا گیا۔ جب تک اسرائیل نے چاہا تمہیں زندہ رکھا، کیوں؟ تم اس کے ٹاؤٹ تھے، تم اس کے ایجنٹ تھے، اور جب اسرائیل نے چاہا تمہیں مار دیا۔ تمہیں اس لیے مارا گیا کہ لبنان کے اندر تم نے اسرائیل کے قبضے والی جگہوں کو یہ سوچ کر کہ اسرائیل فلسطین میں مصروف ہے، تم نے وہ قبضے چھڑائے، تم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے، تم مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے لیے کچھ نہیں کیا، فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب دمشق کے سفارت خانے پر حملہ ہوا اس کے جواب میں 400 کھیرے اور گاجریں تم نے چلائیں، اس سے ایک بھی یہودی نہیں مرا، اسرائیل تک تمہارے میزائل پہنچے نہیں۔ یہ سارے کے سارے یہودی النسل دنیا کے کسی ملک میں ہو، یہ عراق میں ہو، یہ شام میں ہو، یہ لبنان میں ہو، ان کے حوثی جنہوں نے 5 لاکھ یمنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان پر قحط مسلط کیا، یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے دشمن ہیں۔ یہ قرآن کے منکر، یہ گستاخان صحابہ، یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ اسرائیل کی بی نہیں
اے ٹیم، یہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ لڑنے والے، اصل ریزسٹنس، اصل مقاومت، اصل مقابلہ کرنے والے مجاہدین سنی مسلمانوں کو شام میں 15 لاکھ کی تعداد میں قتل کرنے والے، عراق کی وہ ہاری ہوئی جنگ جو امریکہ ہار چکا تھا، ایران اور مقتدی الصدر کی مدد سے ایران نے وہ جنگ اسے جتوائی، یمن میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لبنان میں 30 سال تک مسلمانوں کو روک کر رکھا، اسرائیل کے بارڈر کو محفوظ کیا، پورا سال گزر گیا، 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے، تمہیں غیرت نہ آئی، تم نے کوئی حملہ نہیں کیا، تم نے حملہ کیا تو دمشق کی ایمبیسی کے لیے کیا، تم نے حملہ کیا 400 کھیرے اور گاجریں چلائیں تو حسن نصر اللہ کے لیے چلائیں، جب تم اپنے لوگوں کے لیے حملہ کرتے ہو تو امت مسلمہ سے تمہارا کیا تعلق، فلسطین پر تمہارا کیا احسان، امت سے تمہارا کیا تعلق ہے، تم کل بھی غدار، تم آج بھی غدار، تم فلسطین کی مخبریاں کرنے والے، اسماعیل ہنیہ کو گھر میں بلوا کر مروانے والے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ڈاکٹر عطاء الرحمان جو وفاقی وزیر رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اس وقت سینیٹر ہیں، انہوں نے وقفہ سوالات میں جواب دیتے ہوئے کہا زیارات کے نام پر ایران جانے والے 50,000 زائرین غائب ہو چکے ہیں، ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، یہ وہی ہیں زیارات کے نام پر جاتے ہیں، وہاں ٹریننگ کرتے ہیں، شام کے لائیو میدان جنگ میں اور عراق میں اور لبنان میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، بوشہرہ میں لڑنے والا مارا جانے والا قلندر نامی کمانڈر وہ شام سے واپس آیا تھا، شام کی تصاویر اور ویڈیوز اس کی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بوشہرہ میں قتل عام کرنے والے، پارا چنار میں قتل عام کرنے والے، علماء کو قتل کرنے والے، مساجد مدارس پر حملہ کرنے والے، تعلیم القرآن راجہ بازار راول پنڈی پر خون کی ہولی کھیلنے والے، یہ سارے کے سارے خونی درندے وہی ہیں جو یہاں سے زیارات کے نام پر ایران جاتے ہیں، وہاں ٹریننگ کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ یہ 50,000 جو سینٹ میں بتایا گیا سارے کے سارے غائب ہیں، ان کے پاسپورٹ کینسل ہونے چاہیے یا نہیں؟ ان سب کے شناختی کارڈ کینسل ہونے چاہیے یا نہیں؟ ان سب کے اکاؤنٹ سیز ہونے چاہیے یا نہیں؟ جے ڈی سی کے نام سے ظفر عباس کی تنظیم پورے ملک میں ان لوگوں کے گھروں پر راشن دیتی ہے، مہانہ دیتی ہے، یہ سارے کے سارے دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، قاتل یہ، غدار یہ، دہشت گرد یہ، پارا چنار اور بوشہرہ میں قتل عام کرنے والے یہ، جو ہمیں ماننا پڑے گا۔ 15 سال جب یہ شام میں قتل عام کر رہے تھے ہمیں بتانا چاہیے تھا حزب اللہ قاتل ہے، حسن نصر اللہ قاتل ہے، زینبیون قاتل ہیں، فاطمیون قاتل ہیں، قاسم سلیمانی قاتل ہے۔ آج اس چیز کو کھول کر بیان کیا جانا چاہیے تاکہ پوری دنیا یہ سمجھ جائے نہ یہ ملک کے، نہ ملت کے، نہ پاکستان کے، نہ دین کے، نہ اسلام کے۔ وآخر دعوانا